میرے آقا سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہم نے آقا سے عرض کیا آقا من قرابتک، یہ جو اس میں قرابت کی مودت مانگی گئی ہے، اس میں آپ کی اس قرابت سے کون کون مراد ہے؟ یہ کو آ رہی ہے، اس کو بند کریں۔ من قرابتک، آقا وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت مانگی گئی ہے؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آقا جن کی مودت ہم پہ واجب یعنی فرض ہے، وہ کون ہیں؟ وہ ذرا نام بتائیں۔ اب میرے آقا نے آگے نام بتائے، خود فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا جن کی مودت تم پہ اللہ نے واجب کی ہے، آقا نے فرمایا وہ چار ہیں، ایک علی ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، پھر انہی کے دو بیٹے حسن و حسین ہیں، فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مودت کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث کا ترجمہ سنایا۔ اب اس پہ ایک بات جو جس پر آپ کی توجہ چاہوں گا، دیکھیں آیت کے لفظوں میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ ان کی مودت واجب ہے، لفظوں میں تو یہی لکھا تھا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لفظوں میں تو یہی تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آقا وہ قرابت دار کتنے ہیں، کون کون ہیں جن کی مودت کو ہم پر واجب کیا اللہ نے؟ اب واجبہ کا لفظ آیت میں نہیں تھا، صحابی نے اپنی طرف سے کہا اگر ان کی مودت واجب نہیں تھی تو آقا فوراً روک دیتے صحابی کو کہ تم نے غلط سمجھا ہے، واجب کوئی نہیں ہے، جیسے باقیوں کی ہے ویسے ان کی ہے، واجب کوئی نہیں۔ لیکن آقا نے صحابی کا یہ جملہ سن کے نفی نہیں کی، اور نفی نہ کر کے بتا دیا، فرمایا ہاں کسی اور کی محبت اور مودت واجب نہیں ہے، اگر واجب ہے تو ان کی ہے۔ یعنی کہ لفظوں میں تو واجبہ نہیں تھا، قرآن کے لفظوں میں صحابی نے اپنی طرف سے کہا، کیونکہ ان کو قرآن کا انداز بتا رہا تھا، یہ انداز عام نہیں ہے، یہ انداز اس بات کو واجب کرنے والا ہے۔ وہ قرآن کے انداز کو سمجھ گئے، لا اسالکم علیہ، کوئی سوال نہیں کرتے الا مگر یہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ گئے یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ اللہ نے واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ وہ اس انداز سے ان نے استدلال کیا، اور آقا نے فرمایا تم نے صحیح سمجھا ہے، ان کی مودت واجب اور فرض ہے جس سے تم جان نہیں چھڑا سکتے۔ اچھا یہ تو ہے، آگے ساری خوشخبری آگے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بتایا آگے ملنا کیا ہے، وہ آگے خوشخبری میں ساری بات آگے آ رہی ہے۔ لیکن اس پر بھی ایک بات اور سمجھنے والی، ایک تو یہاں سے قرابت کا پتہ چلا کہ آقا کی قرابت کون ہے، جن کی رشتہ دار میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، اس قرابت دار میں رشتہ داروں میں بیوی بھی رشتے میں ہے، کزنز بھی رشتے میں ہیں، باقی تعلق والے بھی رشتے میں ہیں، سارے رشتہ دار، برادری ہوتی ہے بہت بڑی، تو کس کس کی واجب ہے؟ واجب میری قرابت داروں میں نے چار کی۔ اب یہ آقا نے نام لے کے بتا دیا، یہاں نام لیے اس حدیث کی، اور ایک حدیث میں ان پہ چادر لی تھی، وہاں چادر میں لے لیا تھا حدیث کسا میں، اور یہاں پھر میرے آقا نے سوال کرنے پر انہیں چار کے جہاں نام بتا